بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ تحریک طالبان، تحریک لبیک پاکستان پر آج انسداد دہشت گردی 1997 کے تحت پابندی عائد کر دی گئی ہے اور اس جماعت کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ کیوں کرنا پڑا؟ کیونکہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق رسول ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ 2018 کا جو دھرنا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ فرانس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان کے خاکے بنائے گئے، جس سے ہر پاکستانی کا دل دکھا تھا۔ جو مولانا خادم حسین رضوی صاحب تھے وہ بھی عاشق رسول تھے، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے بہت بڑے ایک جلوس کی شکل میں وہاں کافی دن وہاں دھرنا دیا۔ پھر حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور حکومت کی بھی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، پھر دوسری حکومت بدل گئی۔ اس حکومت کے ساتھ ان کے مذاکرات چلتے رہے، کس کا کوئی حل نکالا جائے، اس کیس کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا جائے۔ اس کی تاریخ 20 یعنی اپریل ابھی آنے والی ہے۔ لیکن کچھ خبریں ایسی تھیں جو ایجنسیوں کے پاس تھیں کہ تحریک جو لبیک پاکستان ہے یہ کوئی غیر ملکی ایجنڈے کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے اور ملک میں دوبارہ وہی جن جو دہشت گردی ہے وہ سار اٹھا رہا ہے۔ پاکستان بننے کے وقت بھی کئی لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اس کو استحکام بخشنے کے لیے بھی آپ نے دیکھا کہ تقریباً 70 سے 75 ہزار آدمیوں نے دہشت گردی کی جنگ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جس میں فوجی افسران، جوان اور عوام شامل ہیں۔ یہ افغانستان کی جنگ کے بعد کا ہماری طرف تحفہ تھا۔ کبھی ہم نے روس کو وہاں سے بھجوانے کے لیے امریکہ کا ساتھ دیا اور کبھی امریکہ نے جب افغانستان پر بمباری کی اور اس کو بہت زیادہ تباہ برباد کیا تو وہاں پھر طالبان تنظیمیں، وار لارڈز، وہ اس کا سارے اثرات پاکستان پر آئے۔ پاکستانی قوم پوری دنیا میں واحد قوم ہے جس سے دہشت گردی کا سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑا۔ اب بہت قربانیوں کے بعد جب امن قائم ہوا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گروہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ مانتے ہیں کہ وہ عاشق رسول ہیں، لیکن پاکستان کی 97% جو آبادی ہے مسلمان ہے، اس میں کئی مذہبی رہنما اپنے اپنے فرقوں کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ بنی جس کو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ایسی ہمارے پاس خبریں موجود تھیں، ایسی ٹیلی فون کال موجود تھیں جس کا ہم اظہار نہیں کر سکتے، اور پھر جب انہوں نے اچانک ساتھ جو خادم حسین رضوی صاحب کے صاحبزادے ہیں اور اس تحریک کے اس وقت چیئرمین تھے ان کو گرفتار کیا تو پورے ملک میں جس طرح ایک دم لوگ پہلے ہی تیار بیٹھے تھے وہ نکلے۔ انہوں نے تھانوں پر حملے کیے، انہوں نے املاک پر حملے کیے، عوام پر حملے کیے، گاڑیوں کو توڑا۔ نظر یہ آ رہا تھا کہ یہ پاکستان میں جو رہنے والے مسلمان ہیں ان کو جو مار رہے ہیں، جن کے رکشے جلا رہے ہیں اور جو پولیس کے تھانوں پر حملے کر رہے ہیں، یہ کون سی تحریک ہے؟ پھر آخرکار وہی فیصلہ کرنا پڑا جو پاکستان کے مفاد میں تھا اور آج اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس پر ہم بات کریں۔ اور دوسرا یہ کہ پاکستانی میڈیا پوری دنیا میں کس مقام پر کھڑا ہے؟ کیا پاکستانی میڈیا اس ریٹنگ میں ان کے نزدیک بھی ہے جس طرح آپ کے CNN کہہ سکتے ہیں، BBC کہہ سکتے ہیں، الجزیرہ کہہ سکتے ہیں اور دوسرے کئی میڈیا ہے؟ پاکستانی میڈیا کی تاریخ بہت پرانی تو نہیں ہے، لیکن پاکستانی میڈیا اس وقت بھی اس رول کو فالو کر رہا ہے۔ یہ ہم سوال اس لیے کریں گے کہ کیا انٹرٹینمنٹ دے رہا ہے، سچی خبر دے رہا ہے، مائنڈ سیٹ کے طور پر کام کرتا ہے، یا مختلف گروپوں اور گروہوں اور سیاسی پارٹیوں کا اعلی کار بنا ہوا ہے؟ یعنی سچی بات کرنے سے کیوں گھبراتا ہے، وہ بھلے کسی کے حق میں ہو؟ اور ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سو کارڈ انٹلیکچوئل، سوڈو انٹلیکچوئل بھی اس میں کافی گھس آئے ہیں، وہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنانے میں اتنے ماہر ہیں اور ان کا ایجنڈا کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ میاں سیف الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ریحان اظہر صاحب بڑے سینئر جہاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، دوست ہمارے ساتھ ٹیلی فون موجود رہیں گے۔ ریحان اظہر صاحب پہلے ہم جرنلزم پر بات کر لیتے ہیں کیونکہ وہ TLP پر بھی تو بات کرنی، کیونکہ پھر پاکستانی میڈیا روزانہ یعنی آپ کرنٹ افیئر کے پروگرام دیکھتے ہیں جو پرائم ٹائم 6 سے رات 11 بجے تک مخصوص پارٹیوں کے لوگ اس میں آتے ہیں، تجزیہ انہوں نے کیا کرنا ہے، وہ اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں اور ہر چینل میں وہ موو کرتے رہتے ہیں، ان کی تعداد 12-13 سے زیادہ نہیں ہے۔ ہمارے جو یعنی جس کو ہم تجزیہ کار کہتے ہیں، جرنلزم بڑا پاکیزہ ایک شعبہ ہے، یہ میراث ہے پیغمبروں کی، لیکن کیا آپ مطمئن ہیں جو ہو رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو حالات یہ ہیں کہ جو سمجھدار لوگ ہیں انہوں نے وہ یہ میڈیا دیکھنا ہی بند کر دیا۔ چند چہرے دیکھ کے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اتنے غصے میں آ جاتے ہیں اور فوراً چینل بدل دیتے ہیں۔ مثلا حامد میر کی شکل لوگ نہیں دیکھنا چاہتے، اس کے بعد یہ جو عمران شاہد کا
بیٹا جو ہے یہ جس طریقے سے آج کل پروگرام کر رہا ہے اور جس طرح وہ ثنا بچہ کو بھی بلا لیتا ہے، وہ لوگ جو اینٹی ہیں ان لوگوں کو بہت زیادہ یہ فوکس کر کے بلاتے ہیں اور ایک پلاننگ کے تحت بلایا جاتا ہے. اور فیک نیوز جو ہے وہ اس کا اتنا رجحان ہو گیا ہے یہاں پہ. مثلا صافی صاحب ہیں، سلیم صافی، ان کا پروگرام جب دیکھتے ہیں لوگوں کو اس کے اندر صاف نظر آتا ہے کہ یہ ایک ون سائیڈڈ پروگرام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صحافت جو ہے وہ تو ایک ایسا علم اور ایسی سوچ ہے کہ جو آپ کی جو عقل ہے اس میں آپ کے شعور میں بلندی پیدا کرتی ہے، نہ کہ آپ کو ایک ڈپریشن میں لے جائے. پاکستان میں جس وقت چینل لگا ہوتا ہے آدمی دوسرے آدمی کی شکل دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ یہ کیا بات کرے گا. ہاں بالکل. اگر وہ پہلے ہی یعنی بتا سکتا ہے تو پھر تجزیہ کس بات کا ہوا؟ سر تجزیہ تو یہ ہوتا ہے کہ فیک. ایون آپ دیکھیے آج کل جو خبریں آ رہی ہیں کہ جی چینی اتنی مہنگی ہوگی، چینی 110 روپے مل رہی. آپ بلیو کریں پچھلے 5 دن سے میں 85 روپے کی کلو کی چینی یہ بڑے بڑے سٹورز میں جا کے میں خرید کے لاتا ہوں. کبھی میں سٹوروں کی لسٹ لیتا ہوں، جا کے چیک کر لیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں سبزیوں کے ریٹ جو ہیں، آلو ہوا، یہ ٹماٹر ہوئے، جو پیاز ہے، ان کے ریٹ 40-50. لیکن وہ جس طریقے سے اس کو پورٹرے کرتے ہیں یہ ہمارے چینل، اس سے لوگوں میں ڈپریشن پیدا ہو جاتا ہے اور لوگ گھر بیٹھے ہی جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ جی یہ حکومت تو بڑی ظالم آئی ہے، اس حکومت سے کیسے جان چھڑائیں. اب یہی ان کا مطمع نظر ہوتا ہے، یہی سوچ کے وہ کرتے ہیں. لیکن اگر مہنگی ہے تو بتائیں مہنگی ہے، بتائیں اور بتائیں فلاں علاقے میں مہنگی ہے. بھائی آپ صحیح ڈیٹا ہونا چاہیے. ہاں آپ جب فیک باتیں کریں گے نا تو لوگ پھر آپ سے ایک وقت آئے گا کہ وہ پھر آپ ایکسپوز ہو جائیں گے. آپ دیکھیے کہ انڈیا کے جو سارا میڈیا ہے وہ کس طرح جھوٹ بول کے وہ اس کا الٹ ہے. وہ اپنے عوام کی فیور نہیں کرتا، وہ اپنے ان کی فیور حکومت کی کرتا. ہمارے ہاں نہ یہ عوام کی کرتے ہیں نہ حکومت کی کرتے ہیں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جہانگیر ترین کے جو پیچھے پڑے ہوئے تھے سارا، یعنی کہ یہ جی پی ٹی آئی میں شامل ہے، اگر اس کے خلاف ابھی انویسٹیگیشن ہی ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ان کی دوستی زیادہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ وہ مریم نے کیا کہا تھا، وہ یعنی اس کو صاحب صاحب کہہ کے بلا رہی تھی کہ جی ان کے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا. بھائی اس وقت تو آپ اس کو سب سے بڑا اے ٹی ایم کہتے تھے، آپ اس کو یہ کہتے تھے. اور دوسری بات ہے کہ دیکھیے جہانگیر ترین کے ساتھ اگر لوگ آئے ہیں نا تو اس میں مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے. عمران خان کو بھی مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس میں دیکھیں کہ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جہانگیر ترین نے احسان کر کے وہ لے کر آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ احسان فراموش نہیں ہے. وہ عمران خان کے ساتھ بھی احسان فراموشی نہیں کریں گے اگر آپ پازیٹیو تھنکنگ والے ہیں. اور بار بار جو جہانگیر ترین کہہ رہا ہے میڈیا میں جو اپنی کریڈیبلٹی شو کرنے کے لیے ان کو امپارشل ہونا چاہیے. بالکل بالکل میڈیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ جب آپ آلو کی بات کرتے ہیں مجھے یاد آ گیا تو آپ بتائیں نا کہ جو ایک ایکڑ میں ان کو پوچھے کتنی بوریاں ہوتی ہیں، ایکسپینڈیچر کتنا ہے. 1 لاکھ روپے سے ایکسپینڈیچر ہے. بالکل یہ بھی تو بتائیں نا فرٹیلائزر کتنا مہنگا ہے، یہ بھی بتائیں ڈیزل کتنا مہنگا ہے، یہ بتائیں ٹرانسپورٹ کتنی مہنگی ہے، یہ بتائیں کہ لیبر کتنی مہنگی ہے. ان کی بیک گراؤنڈ ہی کچھ نہیں ہے. وہ جو اپنا سن کے آتے ہیں سوائے ایون آپ دیکھیں شاہد جو ہے، کیا نام ہے اس کا، کامران شاہد نہیں، دوسرا شاہد ہے، ڈاکٹر شاہد مسعود. اچھا آپ دیکھیں جس طرح کہ وہ آج کل تجزیہ کر رہا ہے کیونکہ عمران خان نے اس کو انٹرویو دینے سے انکار کر دیا تھا. وہ عمران ریاض کو بلا لیا تھا جو اسی چینل پہ تھا. وہ تب سے عمران خان کے انڈائریکٹلی ایسی بات، اور کوئی بات اس کی سچی نہیں ہو رہی. اور اس کو میں نے یہ بڑی بات ہے. اچھا یہ عام طور پر آپ دیکھیں گے، آپ تو بڑے سینئر ماشاءاللہ، یہ کہیں گے لو جی اصل خبر میں آپ کو دیتا ہوں، خبر ان کے پاس کوئی نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ بلکہ میں نے تو اس کو شاہد سے کہا تھا کہ آپ یہ لوکل سیاست پہ بات نہ کریں. آپ انگلینڈ کے بندے ہیں، یو کے کی نیشنلٹی ہے، آپ یہاں آ کے اپنی جو ہے وہ ایز اے سرجن آپ ریجیکٹ ہوئے وہاں پہ، اور یہاں آ کے آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں. آپ جیل میں بھی رہ کر آئے ہیں. مالک کے ساتھ پروٹیکشن کر رہا تھا، وہ ساری ختم ہو گئی. تو مالک جو ہے وہ کیا ہے، مالک آپ کو پتا کتنا اس کو ٹی وی سے کرپشن میں نکالا گیا تھا. اس کو بی اے پاس اور اس کو جناب انہوں نے آپ نے ایم ڈی لگا دیا پی ٹی وی کا، نواز شریف وغیرہ نے. اس کے بعد وہاں سے پھر ذلیل کر کے انہوں نے نکالا. اور آج جس چینل پہ وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں جا کے جس طرح کی وہ باتیں کرتا ہے، اور کئی دفعہ عمران خان تو اس کو کئی دفعہ ایکسپوز کر چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شاہد ہے اس کو تو میں نے کہا آپ جو ہے نا یہ پاکستان کی سیاست پہ بات نہ کریں. انٹرنیشنل لیول پہ آپ بات کرتے ہیں، انٹرنیشنل پالیٹکس کی، وہ آپ کے لیے سوٹ کرتی ہے اور وہ ٹھیک ہے. تو اس کے بعد وہ مائنڈ بھی کیا آپ بہت بڑا کیریئر ہے. ریحان اظہر تو آپ کو پتا ہے کہ پھر نہیں بالکل کھل کے بات کرتے ہیں. اور مجھے ایمانداری کی بات یہ ہے کہ مجھے یہ صرف یہ بتا دیں،
چلو پولیٹیکل پارٹیوں کے نمائندے جو ان کے اسپوکس مین ہوتے ہیں انہوں نے تو مصیبت زدہ لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے تو اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہے، ہاں کچھ بھی ہو جائے. یعنی جب یہ پی ڈی ایم صحیح چل رہی تھی تو پی ڈی ایم کے نعرے لگا رہے تھے، جیسے تھوڑا سا ڈفرنس ہوا ہے تو ان لوگوں کو سارے ایک دوسرے کا کیڑے نکالنے شروع ہو گئے. جی جی جی. تو وہ مجبوری ہے. جرنلزم میں جو پچھلی دور میں 42 بلین روپیہ بانٹا گیا، اب نہیں بانٹا جا رہا، تو وہ چلو لے لیا، کوئی بات نہیں، میڈیا ہاؤسز نے بھی لے لیا، انہوں نے بھی لے لیا. کیا سچی اب بھی بات نہیں کی جائے؟ چلو بندہ بھوک سے مرتا ہوا تو چلو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی نوکری کی تلاش میں ہے، جب یہاں تک خدا نواز دے تو کیا سچی بات کرنا جرم ہے؟ نہیں دیکھیں، جرنلزم تو آپ کو اس میں آنا ہی نہیں چاہیے اگر آپ میں جرأت اظہار نہیں ہے، اگر آپ سچائی پہ نہیں ہے. میں ایک تجاوز کرتا ہوں اکثر، اور ایک بات اختراع ہے میری اپنی. میں نے ایک مرتبہ ایک محفل میں بیٹھا تو میں نے کہا یار صفائی نصف ایمان ہے، دوسرا نصف ایمان کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا. میں نے کہا وہ صحافت ہے، اور اگر وہ صاف ستھری ہو، ساتھ میں نے لفظ کہہ دیا تو مجھ پہ کوئی مولوی فتویٰ نہ لگا دے. تو میں نے کہا بھائی یہ عبادت ہے، اگر اس آپ کر سکیں. اس میں دیکھیں، اس میں کام کوئی مشکل نہیں ہے. جیسے میرا ایک ایمان ہے کہ سچ آسان ہے، سچ کا راستہ مشکل نہیں ہے. یہ ہم نے سلانٹ، اس کو ہم اپنی جرنلسٹ کی زبان میں، جرنلسٹک زبان میں، جارگن میں سلانٹ کہتے ہیں، ٹوسٹ کہتے ہیں، سپن کہتے ہیں، یعنی ایک سٹوری کو ٹوسٹ کر دینا. سٹوری ہمارے پاس ہوتی ہے، جیسے مجھے یاد پڑتا ہے میں اور میاں حبیب، خبر کیا ہے؟ جو اصل خبر ہے وہی خبر ہے، وہی خبر ہے. میں اور میاں حبیب ایک پروگرام میں تھے، تو وہ لائیو چل رہا تھا، تو ہمیں کالز بھی آ رہی تھی. تو کالز کے دوران انہوں نے کہا جی آپ دونوں بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، ہم آپ سے ایک سوال کرنا ہے. ایک صاحب نے کیا، انہوں نے کہا جناب ایک بات بتائیں، یہ جو خبریں ہوتی ہیں یہ سچی ہوتی ہیں؟ یعنی کہ میں پہلے 2 منٹ ہنستا رہا. یعنی کہ عوام کے اندر یہ تاثر ہے کہ خبریں سچی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا ہوتا ہے. اور دیکھیں ایجنڈا کا یہ، میں ابھی آپ نے مہنگائی کی بات کی، میں آپ کو اندر کی آپ بات کر رہا ہوں. جیسے عمران خان نے اپنے اندر کے لوگوں کو بھی پکڑ لیا، میں بھی اگر اپنے اندر کے لوگوں کی بتاؤں تو کئی لوگ باقاعدہ مہنگائی پیدا کرتے تھے 2 دنوں کے لیے، ایسی خبریں لگا کے یا ایسی خبریں دے کے کہ جناب یہ دال اتنے کی ہوگی، یہ اتنے کی ہوگی. جب لوگ مارکیٹ میں جاتے تھے وہ کہتے ہیں یار کل تو یہ جرنلسٹ انویسٹیگیٹنگ جرنلزم کہتے ہیں، وہ پوری دنیا میں ہے. وہ کتنی دیر تک انویسٹیگیٹ کرتے ہیں؟ مجھے بتائیے، اگر چینی چور جو ہیں وہ چھپا کے بیٹھے 25 لاکھ ٹن پنجاب میں اس وقت چینی موجود ہے، جو رپورٹ ہے جی بالکل 1,55,000 ٹن صرف پنجاب کو 1 مہینے کے میں چاہیے. اس کا مطلب اگر پورے 12 کو تقسیم بھی کر لیا جائے تو چینی وافر ہے. تو انویسٹیگیٹنگ کیا ہے کہ ان کے گوداموں کی فوٹیج لیں، ان کے ساتھ ملیں نہ جا کے، ان کی سپورٹ نہ کریں، ان کو پکڑوائیں. یہ ہے جرنلزم؟ نہیں بالکل. دیکھیں جرنلزم نام ہے ریسرچ کا، لیکن جہاں کوئی تیار ہی نہیں ہے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں کھیچل کرنے کے لیے، اور کہیں نہ کہیں سے آپ کو چونکہ لفافہ آ جاتا ہے تو آپ اس طرح ان کے ترجمان بن جاتے ہیں. جرنلزم ترجمانی کا نام نہیں ہے، وہ ترجمانوں کا نام. جا کے ملا لو. جرنلزم نام ہے، میں تو پہلے کہہ رہا ہوں ایک ایسا پروفیشن ہے جو خدمت ہے. میں تو بلکہ جرنلسٹ کو کہتا ہوں کہ میڈیا عوام کا غیر منتخب ایوان ہے. وہ ایوان کے اندر آپ ایک حلف اٹھا کے آئے ہیں کہ جناب میں آیا ہوں، میں سچائی کی تلاش میں نکلوں گا، اگر نہیں بھی ہے تو میں پھر وہ خبر نہ دوں. حالانکہ ہمارے ہاں ویسے تو یہ ایک ایتھکس لاگو کی گئی ہے کہ جی آپ دوسری پارٹی کا ورشن لیں، یہ لیں، لیکن ہمیں یاد ہے ہم نے ایسی خبریں دی، امریکن کوئی ایجنڈے تھے، کوئی کام ہو رئے تھے، بلکہ بیسک آپ ہمیں ادارے دیتے تھے لیکن وہ چھپتی نہیں. جو ادارہ ہے یعنی منسٹری آف انفارمیشن ہے، پھر پیمرا نیا جو اس کو بائی لاز کے طور پر آپ الیکٹرانک میڈیا کو جو مثلا کنٹرول کرتا ہے، وہاں جب ہم لائسنس لیتے ہیں وہاں دیتے ہیں جی پنجابی ہمارا چینل ہے، سارا دن اردو چلاتے ہیں، انٹرٹینمنٹ اتنے % ہوگا وہ نہیں چلاتے، 4 ہم چلاتے ہیں اس کے اوپر، یعنی میڈیا کے اوپر کرنٹ افیئر چلاتے ہیں. تو یہ جب ہم وہاں ہی سے سٹارٹ لے لیتے ہیں. نہیں دیکھیں لوگ آتے ہی میڈیا میں کیوں ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ میرا جوا خانہ بچ جائے، میرا مافیا بچ جائے. لوگ تو استثناء کا راستہ ڈھونڈتے ہیں نا جی. لوگ تو کہتے ہیں یہ تو استثناء یار، سارے ملکوں میں ایسا ہی ہے. جی سارے ملکوں میں ایسا ہے. میں تو نہیں، کئی ملکوں میں لوگ تو باقاعدہ خدمت کے طور پہ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بلیک شیپ جھوٹی خبر کے اوپر اتنا یعنی ادارہ بند ہو سکتا ہے. نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام دیکھیں نا، اگر آپ مثال کے طور پہ یہاں آپ کو جعلی ادویات بھی مل جاتی ہیں، باہر کے ملکوں میں جائیں جب تک FDA اور برطانیہ یا جہاں آپ کو کوئی جعلی دوائی جرنلزم نہیں ہے. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایجنڈا جرنلزم ہے یہ ایجنڈا. اچھا ایک اور طریقہ ہے کہ کنٹراورسی، مثلا 1-2 ایسے چینل ہیں جو مین چینل ہیں، ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 آدمی انہوں نے فیور میں بٹھائے ہوئے ہیں، 2 خلاف وہ سامنے نظر آ رہے ہیں. وہ ایک آدمی باقاعدہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے 10 سال ہو گئے ہیں، میں ایک پارٹی کی تعریف کر رہا ہوں، تو انہوں نے 10 سال میں کوئی غلطی نہیں کی.
نہیں دیکھیں تعریف یا بد تعریفی جرنلسٹ کا کام ہی نہیں ہے. جرنلسٹ کا کام ہے کہ تجزیہ پیش کرنا, جب وہ آئے انالیسس پیش کرنا کہ جناب میرے پاس یہ ریسرچ ہے, میرے پاس یہ باتیں, پس منظر یہ ہے اس چیز کا, اور آگے یہ چیز دکھائی دیتی ہے. لیکن یہاں تو آپ نجومی بھی بنے ہوتے ہیں, نوسٹراڈیمس بنے ہوتے ہیں. آپ کو 2025 میں کیا ہوگا, 2021 میں کیا ہوگا. جب مجھے بتائیے حکومت جانے والی ہے, دو آدمی ملاقات کرتے ہیں, سپوز جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مریم نواز صاحب ملاقات پچھلے دنوں کرتے تھے, تو اس وقت کچھ جرنلسٹ یہ کہتے تھے لو جی اندر کی خبر میں بتاتا ہوں, یعنی مریم نے یہ کہا, بلاول نے یہ کہا, جبکہ آپ کا ماننا ہے. یہ میں حقیقت آپ کو بتاؤں, اندر کی خبر کوئی سال 2 سال میں ایک آتی ہے, وہ بھی ایک. احسن زیاد صاحب ہمارے ساتھ ہمارے دوست موجود ہیں. احسن زیاد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. بہت شکریہ. میاں سیف الرحمان صاحب بیٹھے ہیں, ریاض نظر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمارا موضوع یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا جو ہے یہ پوری دنیا میں اس کا مقام کیا ہے, اور پاکستانی قوم اس وقت کیا ان کو صحیح انفارمیشن پہنچ رہی ہے, کیا میڈیا ہاؤسز یا ہمارے جو جرنلسٹ ہیں وہ صحیح خبر دے رہے ہیں, یا ایک مائنڈ سیٹ کے طور پر دیتے ہیں, یا کسی کی پارٹی کی جب اگر سپورٹ کرتے ہیں تو بالکل ہی سپورٹ کرتے ہیں, اور ان کے چہروں پر لکھا ہوتا ہے جب پروگرام چل رہا ہوتا ہے کہ یہ آدمی یہ بات کرے گا. کس طرح سوچتے ہیں کہ پاکستانی جرنلزم کہاں کھڑی ہے اس وقت؟ دیکھیں, آپ نے جو سوال کیا ہے یہ ڈیفینیٹلی بڑا پیچیدہ سا سوال ہے, اس کا جواب بھی خاصا کمپلیکس ہے, کیونکہ ہم چند منٹوں کے اندر یا کچھ الفاظ کے اندر اسے سم اپ تو نہیں کر سکتے. لیکن پریکٹیکلی جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میڈیا کے اندر ایک عہدہ ہوا کرتا تھا ایڈیٹر کا. جب تک تو ایڈیٹر کا عہدہ رہا تو ہمیں بہت کچھ, اگرچہ کہ بہت ساری پابندیاں بھی ماضی میں رہیں اور بہت سارے مسائل کا بھی سامنا ہوا, لیکن کچھ نہ کچھ سچ اور بہتر طریقے سے نیوز ہم تک پہنچ جایا کرتی تھی, یعنی عوام تک پہنچ جایا کرتی تھی. لیکن آج بدقسمتی سے ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں, سب سے پہلے یہ ہے کہ عوام کو اب بہت کلیئرلی پتا ہے کہ ہمارا جو میڈیا بہت ڈیوائیڈڈ ہو چکا ہے. جو نواز شریف صاحب کی خبر سننا چاہتے ہیں انہیں پتا کون سے چینل ہم نے آن کرنے اور کون سے اخبار پڑھنے ہیں. جو عمران خان صاحب کو سننا چاہتے ہیں, میرا خیال ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا ہوتا کہ یہ والا چینل کس کے ساتھ کھڑا ہے. یہ بدقسمتی سے ماضی میں ایسا کبھی نہیں تھا. ماضی میں جو آپ کی نیوز ہوا کرتی تھی, آپ کے انالیسز ہوا کرتے تھے, اس پہ زور ہوتا تھا نیوٹرلٹی کا, کہ ہم نے نیوٹرل رہنا ہے. سائڈ لی جاتی تھی لیکن بہت اس کا جو پرسپشن تھا وہ اتنا زیادہ نہیں تھا. اس وقت اگر گورنمنٹ کا کوئی چینل تھے تو پتا تھا یار پی ٹی وی موجود ہے اور ریڈیو پاکستان موجود ہے یا اے پی پی ایک ایجنسی موجود ہے. لیکن ہمارا بدقسمتی سے اس وقت جو پرائیویٹ میڈیا ہے, جو اس وقت آپ کو چینلز نظر آتے ہیں, تو وہاں ڈیفینیٹلی آپ بات درست کہہ رہے ہیں. دنیا میں کہاں کھڑا ہے, ہمیں اب تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم پاکستان میں کہاں کھڑے ہیں. پاکستان میں میڈیا کو بہت سارے مسائل کا بھی سامنا ہے. ایک طرف مجھے اس دور کے اندر سب سے زیادہ بات کر رہے ہیں, آپ نے یہ کہا کہ مثلا ایک زمانے میں ایسا ہوتا تھا, تو مسئلہ کہ وہ جو لوگ ایسے آئیڈیل لوگ تھے انہوں نے کوشش تو کی کہ اس میڈیا کو اس طرح چلایا جائے, لیکن شاید پاور کوریڈور میں ان کا انٹرسٹ وہ واچ نہیں کر سکتے تھے, نہ ان کو بینیفٹس ملے, اور دوسرا جو طبقہ تھا جو اسٹیک ہولڈر بھی بن گیا اور بینیفیشری بھی بن گیا, انہوں نے ان کے ساتھ مل کے اپنے میڈیا ہاؤسز بھی بڑے بڑے بنا لیے, پھر اینکر بھی بڑے بڑے بن گئے, صحافی بھی بڑے بڑے بن گئے, تو مائنڈ سیٹ تو بن گیا نا ایک طرف. نہیں دیکھیں نا, آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا, پھر مجھے اب کھل کے کچھ بات کرنی پڑے گی. بات یہ ہے کہ آج کا میڈیا جو ہے وہ سیٹھوں کے ہاتھ میں ہے, اور سیٹ جو ہے وہ اپنا کبھی نقصان نہیں دیکھتا. وہ یہ میڈیا جو کھولا ہوا ہے, آپ کو یہ بہت سارے جو چینل کھولے ہوئے ہیں, اس میں میں چند کے علاوہ اگر میجورٹی بات کروں تو وہ ان کے بہت سارے سٹیکس ہیں. اس سٹیکس کے اندر دیکھیں نا آپ, اب تو یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ میڈیا ماضی کے اندر اب یعنی اس لیول پہ پہنچ گیا, تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیٹ کاسٹ کے اندر ان کا ایک رول جو تھا وہ ہونا شروع ہو گیا تھا. مالکان جو ہے, اور آج بھی بہت سارے چینلز کے مالکان آپ کی جو پولیٹیکل گیم ہے, پاور گیم ہے, اس کے اندر وہ ایک اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں اور پاور پلے بھی کرتے ہیں. تو اب یہ جو میڈیا ہے نا, آپ سمجھے کہ آپ کو نیوٹرلٹی کے ساتھ نیوز ملے گی عوام کو, تو یہ اب ممکن نہیں رہا. کچھ ایفرٹس جاری رہتی ہیں لیکن یہاں سائڈس لے لی گئی ہیں کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کون کھڑا ہے, نواز شریف صاحب کے ساتھ کون کھڑا ہے. اسد جہاں صاحب, آپ نے خود دیکھا کہ پچھلے 2 سال پہلے لگا لیں یا 1.5 سال پہلے لگا لیں, ہمارے جن کے پاس کافی چلو سہولت ان کو مل گئی, اور میں سمجھتا ہوں بری بات بھی نہیں ہے, انہوں نے بڑے بڑے ہائی پیڈ وہ بن گئے, پھر انہوں نے ایک ایسا گروپ بنا لیا جہاں کسی یا دوسرے آدمی کی انٹری بھی ممنوع تھی, وہی یعنی موو کرتے تھے, ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے. انہوں نے تو یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ یہ منسٹر ہماری مرضی سے کیوں نہیں بنا, یہ حکومت ہماری مرضی سے کیوں نہیں بن رہی, یہ صرف کی ڈائریکشن سے ہی نہیں ہے. یعنی جس آدمی نے صرف کہیں گاؤں دیکھا نہیں,
وہ سبزیوں کے ریٹ بھی طے کر رہا ہے, اس کا بھی پتہ کر رہا ہے کہ فرٹیلائزر اسے پتہ ہی نہیں کتنے کا آتا ہے, وہ کہتا ہے مہنگائی اتنی ہے. تو مسئلہ تو یہ ہے کہ اس پر ہم نے غور کرنا ہے. جو آپ سے سوال یہ بھی ہم کرتے ہیں کہ اب کہاں پہنچ گئے ہم, کوئی واپسی کا راستہ بھی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں آپ نے بہت اچھے طریقے سے پن پوائنٹ کر دیا ان چیزوں کو. دیکھیں یہ آپ جن اینکرز کی جب کر رہے ہیں, ہم خود جب چونکہ میں تو میڈیا سے تعلق ہے, اور ہمارے یہاں پہ صحافی جو ہے دو طرح کے ہیں. ایک تو وہ صحافی ہیں جو کہ گراس روٹ لیول پہ چلے اور انہوں نے ایک ٹریننگ حاصل کی. ایک دور میں پرنٹ میڈیا ایک بہت بڑی اکیڈمی ہوا کرتا تھا, وہاں سے لوگ, اور مجھے امید ہے کہ آپ کے پروگرام میں بھی جیسے سیف الرحمان صاحب بیٹھے اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے جو صحافیوں کے طور پر آئے, تو ان لوگوں کی باقاعدہ ٹریننگ ہوئی, انہوں نے ایک پروسیس سے گزر کے آئے. لیکن کچھ یہاں ہمارے اینکرز آئے اور ان کی میجورٹی اس وقت, انہیں میں پیرا شوٹر کہتا ہوں. اچھا, اب بہت سارے اینکرز ایسے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کوشچن آنسر کیا ہے. پیچھے ایک ٹیم بیٹھی ہوتی ہے, وہ انہیں کوشچن آنسر لکھ کے دے دیتی ہے. بہت سارے آپ دیکھیں نا, اگر آپ بی بی سی کی بات کریں تو وہاں تو اینکر بھی آتا ہے, وہ ایک ایجنٹ آپ کو بندہ نظر آئے گا. ان کا وہ اس کے پیچھے تھیم یہ ہے کہ ہم ایک ایسے شخص کو لاتے ہیں, اس کی ایج, اس کا پروفیشن اس کے چہرے سے نظر آتا ہے, اور اس کی خبر کے اندر بھی ایک صداقت نظر آئے گی, وہ لوگوں کو یہ سمجھ آتی ہے. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, 18-19 سال کے بچے ہیں, ان کو آپ میک اپ کر کے آپ بٹھا دیتے ہیں اور پیچھے سے پھر ایک اسکرپٹ لکھا ہوتا ہے, وہ پڑھتے رہتے ہیں سارا دن. تو اب انہیں تو بہت ساری چیزوں کا بھی نہیں پتا ہوتا. بات یہ ہے کہ یہاں ہمارے کچھ اینکرز ایسے ہیں جو باقاعدہ میڈیا کے ایک پروسیس سے گزر کے آئے ہیں, ان کا تو کمانڈ بڑی اچھی ہے, اور وہ ابھی بھی کوشش کرتے ہیں کہ یار میاں سیف الرحمان صاحب کو شامل کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں صرف ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں. میرے پاس ایک خبر آئی, آپ ہی طرح کے ایک اینکر تھے میرے دوست, انہوں نے اصل میں ٹی پی ہوتی ہے, میں نے اس پہ بڑی ریسرچ کی. وہ ایک بہت بڑا بینک ہے جو غیر ملکی پاکستان میں آپریٹ کرتا ہے. ان کے ہاں اربوں روپے کا کنزیومر ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں گپلا ہوا تھا. میں نے پوری ریسرچ کرنے کے بعد, ہماری ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے میرے اخبار کی, تو پرٹیکولرلی وہ بڑا زور دیتے ہیں کہ جی ورشن لیں. میں نے دوسری پارٹی کا ورشن لیا, وہ کوئی ہندو تھے, ان کے ریجنل چیف ایگزیکٹو دبئی میں بیٹھتے ہیں, اب بھی ان کا وہی اسٹرکچر ہے. میں نے ان سے لیا, انہوں نے بڑی وہ اپنے ٹیکنیکل طریقے سے جواب دیا کہ ہاں یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے, آپ اس میں کیوں آتے ہیں اخبار والے فلاں فلاں. میں نے وہ ڈال کے سٹوری اپنے بھیج دی ایڈیٹوریل بورڈ کو, وہ سٹوری نہ چھپی. 2 دن کے بعد میں نے تحقیق کی اور میں نے اپنے چیف ایڈیٹر سے بات کی, انہوں نے کہا آپ کو جواب آ جائے گا تھوڑی دیر. تو مجھے کسی صاحب نے بتایا کہ یہ 25 کروڑ روپے کا سالانہ بزنس دیتے ہیں ہمیں. تو ہمارے ادارے کے سربراہ نے کہا, سیٹھ کی بات ہوئی نا کہ بھی یہ نہیں چھپے گی. اچھا, میں جو اصل کی بات بتانا چاہ رہا ہوں, تو میرے ایک دوست سلیم بخاری, ان دونوں ایک اخبار کے ایڈیٹر تھے, کسی اور اخبار کے, میرے مد مقابل اخبار تھا, میں نے ان کو بھیج دی. ان دنوں ان کے سربراہ زندہ تھے جو جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہتے تھے, اب میں نام نہیں لوں گا, ہمارے بزرگوں میں آتے ہیں. میں نے ان کو بھیج دی, میں نے کہا یار اپنے طور پہ چھاپ دو. وہ 5-6 دن بعد کوئی نہ چھپی. تو میں نے کہا یار بخاری کیا ہوا, انہوں نے بھی نہیں چھپی. ہاں, انہوں نے کہا یار میں گیا وہ جابر سلطان کے سامنے, کہتا ہے وہ ہمارا بزنس مینیجر نے آگے بابا جی نے کیا کہ جی یہ تو 5 کروڑ کا بزنس سانو بھی دینا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں, اب آگے کیا رہ گیا, آپ ٹیک کریں نا اس پر آگے بات کو بڑھا. میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی ہے یہ, اب میں وہ نام نہیں لوں گا سارے, نہیں کیا یہ رہا نظر نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مثلا اینکر ہے, کوئی بھی ہے, بڑا بن گیا, کیسے کتنے سینئر ہے, آپ کتنے سینئر بن گیا, وہ اگر پریڈکشن روزانہ ایسی کرتا ہے اور اس کی باقاعدہ لسٹ بنائیں, اس کی کاپی بنائیں کہ یہ آپ نے 150 پریڈکشن کیا ہے, آپ لوگوں کو مس گائڈ کیا ہے, اس کی مائنڈ کو ڈائیورٹ کیا ہے اور قوم کو سردہ کیا اور غلط طرف لے کے گیا ہے, بھائی اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. آپ روزانہ ایک خبر چھوڑ دیتے ہیں اور اس کا پھر بعد میں پتہ ہی نہیں کال میں جھوٹی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جہاں پیمرا جو ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے گورنمنٹ نے, اتنا فضول یہ پیمرا ہے, آپ یقین مانیں کہ انہوں نے آج تک, مجھے لگتا ہے یہ تو ٹی وی دیکھتے ہی نہیں ہیں, اور اگر دیکھتے ہیں تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کون سی اینٹی اسٹیٹ نیوز ہے, کون سی پرو اسٹیٹ ہے, اور وہ یعنی اس کے اندر کوئی امتیاز نہیں ہے. بڑے بگ گن وہ چھوٹے ہیں ہو گئے ہیں, جس طرح کئی پاکستان میں ہم کہتے ہیں پاکستان بڑا ہے, اسٹیٹ بڑی ہے, کئی لوگ پاکستان سے بڑے نہیں ہو گئے. یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اور یہ بہت ہاں. اور دوسری بات یہ ہے, ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے نا اس وقت, ایک آپ کی جو عدالتیں ہیں, عدالتوں کے حوالے سے جو ایک لوگوں کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے, جس طرح لاہور ہائی کورٹ ہے, اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی نون کا جو بھی وہاں پہ مقدمہ جائے گا وہ ہو جائے گا, حالانکہ یہ کچھ درست نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. کہتے ہیں صحیح ہے, اور ادھر کراچی میں پیپل بڑے کہا ہے, اور سندھ میں آج کہا ہے, اوپن کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ مجھے بتائیے کہ خورشید شاہ کی ضمانت نہیں ہو رہی,
اور پاکستان مسلم لیگ کے سب کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں کہا ہے، اور پھر انہوں نے کہا ہے جی ہمارے وزیر اعظم کو بحال نہیں کیا جاتا، دونوں کو بے نظیر کو بھی نہیں کیا گیا اور جنیدو صاحب کو بھی نہیں کیا گیا، تو یہ ملک میں ایسی باتیں پھر ہوتی ہیں نا، جب فیصلہ آ جاتا ہے عوامی ہو جاتا ہے۔ نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مثلا سندھ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ دوسرا ایک کنٹروورشل بات ہو جاتی ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو انصاف ہے نا وہ نظر آنا چاہیے، اور ہر آدمی جب انصاف ہو تو وہ یہ کہے یہ درست ہوا انصاف، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان اب اس پر ریوائنڈ اپ کیجئے گا جرنلزم کے اوپر کہ کیا کوئی راستہ نظر آئے، کیونکہ نئے جو لڑکے ہیں ان کے پاس بے تحاشا علم ہے، میس کمیونیکیشن ہے، اور وہ ان کی ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اکثریت ان پڑھوں کی ان چینل کے اوپر پتہ نہیں کہاں سے کاروبار لے کے آتے ہیں، یہ کبھی ان کو ایکسیس ملے گی بیچاروں کو؟ صاحب بتاؤں کہ میں 2-3 اس وقت جو بڑے اینکرز پہ بیٹھے ہوئے جرنلسٹ پرسنلی میں جانتا ہوں اینکرز ہیں، اور نہ زبان و بیان پہ انہیں قابو ہوتا ہے، نہ کوئی انفارمیشن بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ میں کوئی جیلسی فیکٹر کے تحت کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ بلکہ حقائق کے تحت بتا رہا ہوں، انڈر میٹرک بھی نہیں ہے، یعنی مشکل سے شاید کو انڈر میٹرک ہے اور کسی کی شاید ثانوی سی تعلیم ہے، لیکن اس وقت وہ پوری قوم کا راستہ درست کر رہے ہیں۔ لیکن جرنلزم کا ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ یہ ایکسپیرینس کے ساتھ آتی ہے، مثلا ایک جو رپورٹر ہے وہ جو اگر 15-20 سال نکالتا ہے تو اس کی ایک لنکس اور ہر چیز ڈیولپ ہوتی ہے، وہ نیا نوجوان نہیں کر سکتا۔ ایک ٹریننگ کا ایک پروسیس شروع ہونا چاہیے، یعنی ہمارے یہاں پہ جب تک ان اداروں کے اندر ایڈیٹر کا جو سیٹ ہے وہ سٹرونگ نہیں ہوگی، جب مالکان اور ان کے بچے ہی بن کے ایڈیٹر بھی بن جائیں گے، سارا کچھ بن جائیں گے، تو پھر اداروں کا بھی وہی عالم ہوتا ہے جو کہ پاکستان فلم انڈسٹری کا اس وقت ہو چکا ہے۔ وہ بھی بہت مہربانی، کیونکہ ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے متعلق ہم بات کر رہے تھے کہ لوگوں کو سچی خبر چاہیے، فیک خبر نہیں چاہیے، پلانٹڈ خبر نہیں چاہیے، ورنہ یہ ہے کہ لوگ جس طرح آہستہ آہستہ میڈیا سے ہٹتے جا رہے ہیں، کہاں تک بات پہنچے گی۔ آتے ہیں آفٹر شارٹ بریک ہمارے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ پاکستان تحریک لبیک کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر دیا گیا اور اس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کیبنٹ فیصلے کے بعد آج نوٹیفکیشن ایشو ہو چکا ہے، کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا۔ تو کرنل اسد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم کرنل، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اقبال شاہد صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ سیف الرحمان صاحب اس کا جواب دے رہے ہیں، آپ بتائیے کہ پاکستان میں جی بڑی مشکل سے دہشت گردوں سے جان چھوٹی ہے، اور دہشت گرد بھی ہمارے اپنے ہی تھے، فیسیلیٹیٹر تھے، فنڈڈ تھے، جی اس سے پہلے بھی دہشت گرد، چلو ان کو ہم نارمل کہہ سکتے ہیں کہ پیسے بوریاں بھر کے لیتے تھے، کالا بار ڈیم نہیں بننے دیا، لیکن اب تو لوگوں کی جانیں لینے پر آ گیا اور خدا کر کے امن قائم ہوا۔ جی بالکل۔ یہ جو جماعت 2016 میں نئی آئی، انہوں نے آتے ہی ایک ایسا یعنی عوام کے نرو پر ہاتھ رکھا، تو ملک تو ویسے ہی مسلمان تھا۔ یہ بتائیے کہ یہ پابندی کے اثرات ضرورت کیوں پیش آئی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں دیکھیں کہ ہم 21 کروڑ یا 22 کروڑ جتنے بھی لوگ ہیں، ہماری جو اکثریت ہے، ہم سب عاشقان رسول ہیں، بے شک، قطع نظر اس کے کہ کون کس مسلک سے ہے۔ اس لیے اگر کوئی چیمپئن بنتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل حق بجانب نہیں ہے۔ پورا ملک جو ہے یہ اوپر سے لے کے نیچے تک، دائیں سے بائیں، آگے سے پیچھے، سب لوگ عاشق رسول ہیں۔ اور دیکھیں ریاست جو ہے، یہ جتنے بھی فیصلے اس طرح کے ہوتے ہیں، یہ ریاست کا حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون سے گروپ کے آگے سرنڈر کرنا ہے یا کون سے نان سٹیٹ اجازت دینی چکے تھے، نان سٹیٹ ایکٹر۔ جی بالکل، نان سٹیٹ ایکٹر۔ یعنی دیکھیں ریاست کو یرغمال متوازی نظام ملک میں جو چلائیں گے، وہ ملک کے ساتھ کون، میں سمجھتا ہوں کسی حد تک خدمت کر رہے ہیں، نہ اس قوم کی خدمت ہو رہی ہے نہ ملک کی ہو رہی ہے، اور جو نقص امن پیدا کرے۔ دیکھیں نا، صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے رکشے جلائے ہیں، رحمت لوگوں کو گھروں میں نہیں پہنچ سکے، اور تھانوں پر حملے کیے ہیں، پولیس کو اغوا کیا، 450 کو زخمی کیا، 2 کو شہید کیا ہے، تو اس سے فرانس کو کیا فائدہ، نقصان؟ کسی قسم کا کوئی فائدہ ہمیں نہ ہوا، نہ کہ یا تو میں بعض اوقات یہ تو میں جتنے بھی ہمارے دہشت گرد طبیعت کے لوگ ہیں یا جو عملاً ایسے کام کرتے ہیں، میں انہیں ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ یار اگر آپ میں اتنی جرت ہے یا اتنا جوش ہے تو پھر ادھر جا کے کچھ کر لیں، تاکہ وہ بھی تو آپ کا کوئی بندوبست کرے، آپ کو پتہ چلے اس کے لیے کہ جواب آپ کو کیا ملے گا۔ اتنا ہی شوق ہے تو پوری قوم مل کے پیسہ اکٹھا کرے، یہ چوروں کے پاس جو پیسہ وہ بھی دیں، ہم $13 بلین ان سے جو قرضہ لیا فرانس کا اس کے منہ پہ ماریں، اور اس کے بعد ہم ان سے بات کریں۔ یہ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست نے جب فیصلہ کیا ہے تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ ریاست ہر مسلمانوں کی اکثریت کی ریاست ہے اور ان کے پاس مینڈیٹ ہے،
اور وہ سمجھتے ہیں کہ کسی جو کو ریاست پہ کام کر سکتی ہے سفارتی سطح پر وہ کر رہی ہے، وہ کر رہے ہیں، میں کر رہی ہے، یہی کر رہے ہیں اپنا مسئلہ یہ تو نہیں کہ ہم ایٹم بم مار دیں فرانس میں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ اور دوسری بات یہ ایک بات میں کر رہا ہوں کہ FATF جو ہے وہ کلوز ہے اور ہے نا آپ کے آگے اس میں کہیں اور بلیک یہ لسٹ یہ سازش ہے، حالانکہ ہم سازش ہے، بلیک لسٹ ہم کا approve ہونے والے تھے، اب ہم یہ positive ہونے والے پوری تھے۔ قوم کو اٹھنا پڑے گا۔ بالکل کرن صاحب آپ کا میں پڑھ رہا تھا، آج آپ نے لکھا ہوا تھا کہ یہ کچھ جو ملک میں اس قسم کے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں جو یعنی دہشت گرد ذہنیت رکھتے ہیں، ان کو کوئی بھی ایشو چاہیے اور کسی جماعت کی طرف سے بھی چاہیے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ ان کے مختلف طرح کے لوگ دیکھیں، فرض کریں ان کی انہی کے اندر سے کچھ لوگ ہیں جو لیڈر بنے ہوئے ہیں، جب وہ بات چیت کرتے ہیں، میڈیا کے لوگ بھی جا کے ان سے بات کرتے ہیں، ان کے سراؤنڈنگ میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں آپ کو حیرانی ہوتی ہے یہ کس کباش کے لوگ ہیں۔ بالکل میں سمجھتا ہوں سیف صاحب سے میں ایگری کرتا ہوں کہ بھئی 98% یہ مسلمانوں کا ملک ہے اور بالکل حرمت رسول کے اوپر ہم سب کی جانیں، ہمارا حال مال سب کچھ قربان ہے، بٹ فار گاڈ سیک ہم کس مصیبت میں ان لوگوں نے ہمیں ڈال دیا ہے۔ یہ چند جتھا بردار یہ سارے کے سارے یہ گروہ ہیں، اٹ از ناٹ اونلی آپ TLP کی بات کریں، میں اور فضل الرحمان کو بھی اسی گروہ کے اندر میں ہمیں گننا چاہیے۔ کرنا چاہیے کہ اس کے پاس تو باقاعدہ وردی ملیشیا موجود ہے۔ جی بالکل بالکل وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اور دوسری چیز میں آپ سے بتاؤں اقبال شاہد صاحب، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت سارے لوگ ہیں، ہم سندھ پولیس کی بھی بات کریں اور پنجاب پولیس کی بھی اسپیشلی بات کریں کہ ہمارے لوگ بہت ان کے خلاف بولتے تھے، بٹ لیٹ می ٹیل یو پچھلے 4 دنوں کے اندر جس طرح انہوں نے اپنے فرائض انجام دیے اور جس تندہی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سرکاری احکامات کو سنا اور اس کو عمل کیا، ریئیکٹ سے فائرنگ کر کے کوئی نقصان ہو سکتا تھا بالکل، لیکن آئی سے اٹ از ریئلی کمینڈیبل، اور یقین مانیے آپ میں سمجھتا ہوں کہ میں پنجاب اور سندھ پولیس کی دل و جان سے میں عزت کرتا ہوں اور قدر کرتا ہوں، اور وہ تمام لوگ جو 2 آفیسرز ان کے جو شہید ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل یہ ہمارے قومی شہید، میں تو ان کو اس طریقے سے لوں گا، اور لائک وائز جو ہمارے پولیس کے بھائی جو زخمی ہوئے ہیں، جی بالکل میں تو مسلمان ہوں، بالکل ایسا ہی ہے۔ دوسری چیز میں آپ سے یہ بتاؤں، دیکھیں یہ سب کچھ ہوا یہ بہت منظم طریقے سے انہوں نے کیا ہے، ایسا نہیں ہوتا اگر آپ یہ کہیں جی کہ نہیں یہ تو ٹکڑیوں میں بکھرے ہوئے لوگ تھے اور ایسا تھا۔ لیکن 2 گھنٹے کیا ہوں گے مجھے بتائیے، کیونکہ کچھ خبریں ایسی ہیں، شیخ رشید نے کہا جی کہ جب انہوں نے پولیس کے جو لوگوں کو اغوا کیا وہ تعداد زیادہ ہے، انہوں نے گھیر کے ان کو اغوا کیا اور پھر مطالبہ جو رکھے جو گورنمنٹ کے سامنے ان کے انڈائریکٹ، وہ کہتے ہیں کہ شیئر کرنے والے نہیں ہیں، کیا ہونے جا رہا تھا؟ دیکھیں میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت بالکل اس کے پیچھے اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں کوئی نہیں ہے، کوئی دوسری قوت نہیں ہے، پاکستان کو نقصان پہنچانے والے عوامل نہیں ہے، تو بالکل یہ غلط ہے، ایسا ہی ہے۔ ان کو باہر کی فنڈنگ بھی آئی ہے، ان سب کی مکمل طور پہ تو تحقیقات کی جانی چاہیے۔ 2 گھنٹے کے اندر پورے پنجاب کے اندر تو اسپیشلی میں کہوں کہ جو چوک پوائنٹ سے سارے کے سارے انہوں نے سیل کر دیے تھے، اور اسی کے ساتھ آپ یہ دیکھیں، اور ایسا نہیں ہے، بہت ہی میں منظم طریقے سے میں بات کروں، اس کا مطلب ہے کہ پرائر پلاننگ انہوں نے کی ہوئی تھی کہ اچھا ہم نے کرنا کیا ہے ایک لحاظ سے۔ میں اس میں ضرور یہ کہوں گا کہ حکومت کی تو میں سمجھتا ہوں کہ نااہلی کی انتہا ہے کہ بھئی ان جیسے جو اس طرح کے گروہ ہیں ان کے ساتھ اب کس ایگریمنٹ میں ایک لحاظ سے جانا چاہ رہے ہیں۔ پھر ایک اور ہمیں بھی یہ کہنا چاہیے کہ فرانس کے سفیر کو ایکسپیل کر دیکھیں پاکستان، آپ کو پتا ان کو کیا جا سکتا ہے بالکل۔ اچھا دیکھیں نا، پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان اور پھر ترکی کے صدر، یہ پوری مسلم دنیا کے اندر یہ 2 لوگ تھے کہ جنہوں نے بہت ہی مضبوط اور مدلل طریقے سے فرانس کو نہ صرف یہ کہ چیلنج کیا، اور جو کچھ فرانس نے کیا فرانس کے اندر ہوا، فرانس کی حکومت نے جس طرح اس کی بیکنگ کی اس کو انہوں نے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سختی سے اس کے اوپر انہوں نے کرٹیسائز کیا ہر پاسبل فورم کے اوپر۔ جی بالکل، دوسرے آپ 55 ممالک کو دیکھو وہ تو ایک لحاظ سے سوئے ہوئے ہیں۔ اچھا پھر دیکھیں یہ فرانس کو مت اکیلا اقبال شاہ صاحب لیں، یہ یورپین یونین ہے، 27 ممالک اکٹھے، اگر آپ اس کو نکالتے ہیں اس کا مطلب ہے 27 سارے کے سارے وہ لوگ نکل جاتے ہیں۔ 22-25 لاکھ پاکستانی وہاں پر بستے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں، وہاں پر رہنا چاہیے نا، ظاہر آواز تو حکومتی لیول پر بلکہ پاکستان کی تمام مذہبی جماعتیں جو بھی فرقہ رکھتی ہیں وہ سارے مل کے اگر پروٹیسٹ بھی کرتے، جو میرے خیال میں تھا، تو لاکھوں لوگ اکٹھے ہو کے کسی پرامن احتجاج کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور بھی میں آپ سے یہاں پہ عرض کروں گا کہ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں جی کہ اسپیشلی نون نے بھی احتجاج کیا، پیپلز پارٹی نے کیا، ایون فضل الرحمان نے کیا، انہوں نے پبلک پراپرٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لوگوں کو مار پیٹ کسی طرح کی نہیں کی، احتجاج درج کرایا، رجسٹر کرایا
اور اس کے بعد نیچرلی وہ اخلاق سے نکل گئے. تو یہ تو وہ لوگ تھے جن کا کام ہی کوئی نہیں تھا سوائے مار دھاڑ کرنے کے. وہ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے, ایک خاتون تھی جو عسکری 11 میں انہوں نے جانا تھا لاہور کے اندر, اور جس طریقے کی جو ڈسکشن وہاں پر ہو رہی تھی اور جو پیچھے جو لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے, وہ ہماری جو فرح دیبا ہے رنگیلا کی بیٹی جو ایم پی تھی, اس نے کہا یہ 4-5 ایمبولینسیں نیچے ہوتی, اس نے کہا آپ کو خیال کریں 4-5 ایمبولینس اکٹھی ہو گئی ہیں, تو انہوں نے کہا جی یہ شہید ہو جائیں گے اللہ کے راہ میں چلے جائیں گے تو آپ کو کیا تکلیف ہے. اس نے کہا یہ تو اندر مر جائیں گے, اس نے کہا یہ بھی شہادت ہے. اور آپ بالکل آکسیجن کا ایک ٹرک روک لیا تھا اور اس کے لیے باقاعدہ ایک ڈاکٹر ایم ایس جو تھا وہ خود پہنچا وہ, اور اس نے جا کے وہ. میں پر ریحان اظہر کی طرف بات سن, ریحان اظہر صاحب وجہ یہ ہے, کرنل صاحب بات کر رہے ہیں جی جی یہ تو کانسیکوینسز ہو گیا نا. مثلا اگر یہ ایسی چیزیں جس ملک میں ہونی شروع ہو جائیں, ایف اے ٹی ایف میں تو ابھی بھی ہم گرے لسٹ میں ہی ہیں, وہ اٹھائیں گے مسئلہ, آپ دیکھ لینا, وہ کہیں گے کہ ابھی سانپ مرا نہیں ہے. چلو مان لیتے ہیں کہ اب یہ انہوں نے پابندی لگا دی ہے, ایک اپریشیٹ کرنا پڑے گا اس وقت سیاسی جماعتوں نے وہ اس طریقے کی یعنی حکومت کی مخالفت میں وہ باتیں نہیں کی. بلال بھٹو زرداری صاحب نے بھی اچھی باتیں کی ہیں, حالانکہ عمران خان نے اپنے دور میں اچھی باتیں نہیں کی تھی, یہ تو بات درست ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے یہ موقع کیوں چنا جب آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ایف اے ٹی ایف جو ہے اس میں ہم بالکل قریب ہیں اس میں ہم اپروول لینے کے لیے, اور اس کے بعد آپ اس طریقے سے آ کے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سعد رضوی جو ہے اس نے اپنے باپ کا نام ڈبو دیا, حالانکہ وہ اس کو افسر قادری تو کہتا ہے یہ نشئی ہے, اور وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کے بارے میں باقاعدہ لکھا ہے اس نے, وہ دیکھا, اس نے کیس کیا ہوا ہے, ایف آئی آر کٹوائی ہوئی ہے اس نے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے باپ کا نام ڈبو دیا. باپ جو ہے وہ دیکھیں آخری جو انہوں نے دھرنا دیا تھا اسی میں وہ اتنا دکھ تھا اس شخص کو, کیونکہ میں ملا ہوں ان سے خادم رضوی سے, اور وہ باقاعدہ میرے سامنے روئے ہیں کہ یار نبی کا نام سنتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے, اور آپ دیکھیں اسی دکھ میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور اسی میں آ کے وہ آپ دیکھیں اس آپ نے اپنے باپ کا نام ڈبو دیا جس نے اتنی جدوجہد کی, اور وہ آپ نے جو آ کے. اچھا ایسے ایلیمنٹ رہنا چاہیے پرامن, تاکہ دوسری دنیا کو یہ احساس تو کم از کم ضرور ہے بیکنگ پر, حکومت کو سپورٹ بھی ملتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آخری نبی, ان کے خلاف کوئی بات ہو تو یہ پاکستان برداشت نہیں کرے. ایسا ایلیمنٹ تو رہنا چاہیے, جذبہ تو رہنا چاہیے, لیکن ایسا ایلیمنٹ تو بالکل دنیا میں ہمیں بدنام کر رہا ہے, ہمیں ویک کر رہا ہے, بلکہ کمزور کر رہا ہے. آپ دیکھیں عمران خان نے کتنی اچھے طریقے سے اس میں کوئی چمبے کی بات نہیں ہوگی. اگر کوئی را کا کوئی وہاں ادھر رابطے بھی ہوں, کیونکہ وہ ایسی آپ کے جو ویکنیسز ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یونائٹڈ نیشنز کا کاؤنٹر ٹیررزم کا, کاؤنٹر ریڈیکلائزیشن کا ایک ایمبیسڈر آئے تھے یہاں, ڈاکٹر رچرڈ بیرٹ. میں نے ان کا انٹرویو کیا اور میرے ساتھ انہوں نے چائے پی, تو میں نے ان سے بہت ساری باتیں پوچھی. انہوں نے کہا جی پاکستان کے اندر ویکنیسز بہت ہیں, فالٹ لائنز بڑی ہیں, یہ جو باہر کی ایجنسیز ہیں را وغیرہ یہ اس میں کام کرتی ہیں. آپ کے فرقہ وارانہ اندر را کے ہزاروں لوگ کراچی میں آپ کے اس طرح کے لوگوں کو فنڈنگ کی, ان کے آرمی افسروں کی ویڈیو وائرل ہو چکی ہے, وہ یہ سارا کام کرتے ہیں. وہ باقاعدہ یونائٹڈ نیشن کا ایمبیسڈر تھا, اور EU کا بھی, اور ایسے ہنگامے دیکھ کے وہ شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ ہماری یہ فالٹ لائنز ہیں, وہ تو یہ کرتب یہ جو فیلر ہے جس کے ہم بھڑک اٹھتے ہیں, پھر وہ فنڈنگ بھی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ انڈین جو آرمی ایک افسر ہے اس کی ویڈیو وائرل کے پاکستان میں کسی کو بھی آپ فنڈ کر دیں, اور فنڈ لینے کی ہماری تاریخ تو بڑی پرانی ہے کہ کالا باغ ڈیم پر انہوں نے 3 گنا زیادہ انویسٹمنٹ کیا ہے جو بننا تھا اس سے بھی زیادہ. تو بات اس درست نظر آتی ہے, لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی تمام جو مذہبی گروپ ہیں, یعنی فالوئنگ ہے کہ بھی کوئی اہل سنت والجماعت ہے, اہل حدیث ہیں, یا دوسرے لوگ ہیں تبلیغی جماعت والے ہیں, اہل تشیع, یہ مل بیٹھ کے یعنی مومنٹم تو بنا سکتے ہیں. حکومت کو سپورٹ کرنی چاہیے کہ وہ طاقت کے طریقے سے وہ بات کرے. یا جی خان صاحب, یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا, اسپیشلی جو کہ اسلام کے اوپر, اسلام کے نام کو استعمال کرتی ہیں, مذہب کو استعمال کرتی ہیں, میرا خیال ہے ان کو آپ سیریسلی ٹیکل کرنا پڑے گا. 1960 سے پہلے کا جو پاکستان تھا, میرا خیال ہے وی ہیو ٹو ہیو دیٹ پاکستان واپس, کیونکہ اس کے بعد تو سلسلہ جو ہوا وہ تو مذہبی گروہ بیسیکلی کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کبھی دوسری کے ساتھ ایک لحاظ سے جڑ گئے. ابھی جیسے بات ہو رہی تھی خادم حسین رضوی کے بارے میں, آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ کسی عالم کے نام سے اس طرح کے مغلظات اور گالیاں کبھی نکلتے سنی ہیں جسے کہ خادم رضوی ایک لحاظ سے دیا کرتا تھا. اچھا اور چھوڑیں, آپ تو کیونکہ لاہور میں رہ رہے ہیں نا,
ये जो ट्विन सिटीज है ना, इस्लामाबाद और पिंडी, इनके शहरियों से पूछें कि जब खादम रिजवी ने यहाँ पर धरना दिया था और वो ऑलमोस्ट को 35 रोज यहाँ पे बैठा रहा था, तो जो यहाँ पर एक मुसीबत लोगों के सर पे आई थी, आप इसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। और उस इख्तिताम क्या हुआ था कि 7 लोग जो है वो अपनी जान से चले गए थे सारी चीज के अंदर। तो ही टू, मैं हकीकत में आपको बताऊं कि आप ये खादम रिजवी ने ये मतलब, और ये TLP की बात करते हैं, इसने पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को किसी तरह का कोई आप कहें कि कोई बेहतरी का काम किया, पाकिस्तान के लिए काम किया, या ये कोई फैज पहुंचा सकता था? इसका वालिद, ये लड़का साहब खुद जो है, ये आप इसको छोड़ दीजिए। हकीकत में आपको बताऊं, बल्कि मैं समझता हूं कि अब पाकिस्तानी हुकूमत को या स्टेट ऑफ पाकिस्तान को सोचने की जरूरत है कि ये जो मजहबी जत्थे मुख्तलिफ तरह के हैं, ये कभी धड़े बंदियों के अंदर आ जाते हैं, कभी मुख्तलिफ तरह के स्टेक होल्डर्स को ज्वाइन कर लेते हैं और अपने मकासद हासिल करने की कोशिश करते हैं। मेहरबानी, हमारा टाइम खत्म हो गया। मियां सफर मन साहब आपका भी शुक्रिया और रेहान साहब का भी। नाज़रीन, मसला सिर्फ ये है कि हम सब मुसलमान और पाकिस्तान की जो मजहबी जमातें हैं, जिन्होंने मजहबी जमातों के बाद अपनी मजहबी जमातों के पास साथ फिर सियासी पार्टियां भी बना ली हैं, उनको एक बात पर तो इकट्ठा होना चाहिए। ये पाकिस्तान जब बना था तो 5 से 10 लाख आदमी इन्होंने जानों का नजराना पेश किया था। ये पाकिस्तान जो है ही एक एटमी मुल्क है, इसकी हिफाजत सब पर फर्ज है। अगर कोई मसला है भी तो मैं समझता हूँ कि अच्छा है कि उसकी आवाज़ पूरी दुनिया में जानी चाहिए, तो हुकूमत को यानी सपोर्ट करनी चाहिए कि अगर वो कोई बात कर रही है, अगर वो नहीं बात कर रही तो उसे जोड़ना भी चाहिए। लेकिन ये तरीक़ाकार कि लोगों को तंग करना और पुलिस पर हमले करना, बलवे करना, तो फिर यह पाकिस्तान कमज़ोर होगा। और अगर पाकिस्तान कमज़ोर होगा तो मैं समझता हूँ कि फिर आप देखते हैं यहाँ खुशहाली कैसे आएगी, क्या तालीम कैसे होगी, हेल्थ कैसे होगी, पुरअमन मुल्क की जो है वो तरक्की कर सकते हैं। आप अपना खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।